جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، پہلے تو معذرت اگر آپ کو کوئی بات بھی میری بری لگی ہو گروپ کے اندر۔ اصل میں جہاں پہ بھی قادیانی لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر اس طرح کی چیزیں پھینکنا بہت غلط ہوتا ہے، اور ہم لوگ بھی جب یہ علی مرزا بھائی صاحب نے یہ باتیں عوام کے اندر مشہور کی، چشتی رسول اللہ والی، اشرف علی تھانوی رسول اللہ والی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ چیزیں پیش کی گئیں، اور ان کے جو تناظر تھے یا سیاق تھے اس سے ہٹ کر یہ چیزیں پیش کی گئیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آپ ہی نہیں، بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو یہ مسئلہ پیش آیا، حالانکہ بخدا اللہ تعالیٰ کو گواہ کہہ کہ میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ میرا نہ تو دیوبندیوں سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی بریلویوں سے کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو چیز قرآن اور سنت کے اندر سے ثابت ہو اس کے اوپر جم جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں آپ کے یہ سوال کی طرف کہ ان لوگوں نے جو اپنے کلمے پڑھوائے ہیں، تو پہلے بات کرتے ہیں فوائد السالکین کی، جو ملفوظات ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب کی، ٹھیک ہے؟ جن کو بریلوی لوگ جو ہیں وہ رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے ملفوظات ہیں جو بعد میں لوگوں نے ان کے نام سے جمع کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ ان ملفوظات میں حسن عقیدہ کے اوپر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور آپ نے اس کو آپ نے کیا، یہ جو آپ نے انڈر لائن ریڈ کر کے بھیجیں، یہ آپ اکیلے کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جب سے علی مرزا بھائی نے دعوت شروع کی ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی۔ پہلے یہ صرف مناظروں میں پیش کی جاتی تھی، اور یہ ایسی سی کتابیں موجود ہیں اس کے اندر اسی طریقے سے ریڈ لائن کہیں کی ہوئی ہے، کہیں یلو لائن کی ہوئی ہے، کہیں گرین لائن، وہاں پہ مناظروں کے اندر یہی کتابیں چلتی ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتائی جاتی ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ یہ باتیں جو ہیں وہ اہل حدیث بریلویوں کے منہ پہ مارتے ہوتے تھے یا دیوبندیوں کے منہ پہ مارتے تھے، یا پھر جو قادیانی لوگ ہیں وہ ہمارے عام لوگوں کے سنیوں کے منہ پہ مارتے ہوتے تھے کہ یہ آپ کے جو ہیں فلاں فرقہ جو ہے وہ بھی ایسے کرتا رہتا ہے، اس پہ بھی کفر کا فتویٰ لگائیں۔ اب میں دو تین چیزیں بتاؤں گا، پہلے تو اس کے اوپر آ جائیں۔ اچھا، جب آپ یہ فوائد السالکین ملفوظات کی بات کرتے ہیں نا قطب الدین بختیار کاکی صاحب کی، تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح کلمہ پڑھوایا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، تو انہوں نے آگے سے پڑھوایا جی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس نے بھی ایسے ہی کہہ دیا، تو خواجہ صاحب نے بیعت کر لیا اس کو، اور اس کے بعد آپ پوری 4-5 لائنیں پڑھ لیں تو وہ کہیں گے کہ کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ وہ صرف انہوں نے عقیدہ آزمانے کی خاطر کہا تھا، یہ لکھا ہوا ہے جہاں آپ نے ریڈ لائن کی ہے اس سے تھوڑا سا پہلے، یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر کہا تھا، ورنہ میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام محمد رسول اللہ ہوں، کہ میں تو نبی علیہ السلام کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ کلمہ اصل میں وہی ہے، میں عبارت پڑھ رہا ہوں، کلمہ اصل میں وہی ہے، لیکن میں نے صرف حال کی کمالیت کی وجہ سے یہ کلمہ تیری زبان سے کہلوایا تھا، چونکہ تو مرید ہونے کے لیے آیا تھا اور تجھے مجھ پر کامل یقین کامل تھا، اس لیے فوراً تو نے ایسا کہہ دیا اور تو سچا مرید ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ یہ چیز سمجھ لیجیے کہ صوفیہ جو تھے نا، ان کے لوگوں کے دلوں کو ٹیسٹ کرنے کے سٹینڈرڈ باطل قسم کے سٹینڈرڈ انہوں نے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ اب یہ ایک غلط طریقہ ہے کسی کے بھی ایمان کو چیک کرنے کا یا اپنی مریدی کو چیک کرنے کا کہ یہ جو مرید ہے یہ میرے پہ کتنا ٹرسٹ کرتا ہے، لیکن آپ پھر دیکھ لیں کہ انہوں نے یہی کہا فوری، اپنی وہ جو غلطی تھی پیچھے انہوں نے کی، انہوں نے فوری اس سے ایک قسم کا رجوع بھی فوری ریکارڈ کروایا کہ بھائی کلمہ اصل میں وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہوں نبی ہوں، میں جو ہوں اللہ کا رسول ہوں، یا چشتی صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے، خواجہ معین الدین چشتی صاحب جو ہیں وہ رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ جب انہوں نے ایسی کوئی بات اس میں کہی نہیں، اور اسی کے اندر اپنے ہی قول کی نفی بھی کر دی کہ میں نے یہ کام صرف تمہارا دل ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا، بے شک آپ کے نزدیک یا میرے نزدیک یہ طریقہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو غلط کہہ رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پر نہ تو گستاخی کا ہم فتویٰ لگائیں گے کہ گستاخ رسول ہو گئے جناب صاحب یہ، نہ تو ہم ان کو کہیں گے کہ جناب یہ اس نے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا نا معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں یہاں پہ دعوے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کیا یہ کتاب اوتھینٹک ہے؟
آپ ان کتابوں کی سندیں بھی پتہ کرنے شروع کریں گے نا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس بندے نے کہاں سے کیا کیا میٹیریل اکٹھا کیا، بلا سند بلا دلیل واقعات لکھے ہوئے اس طریقے سے، ٹھیک ہے. ان کے مریدین نے بعد میں یہ کتابیں چھاپی ہیں اپنے پیروں کے نام سے. تو آپ کیا خیال ہے، پیری مریدی میں لوگ اندھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ نبوت کے دعوے نہیں کرواتے، وہ جماعت احمدیہ کی طرح سے جماعتیں نہیں بناتے، ٹھیک ہے. تو اور یہاں اس لیول پہ بھی نہیں جاتے کہ اگر تم نے ہماری جماعت کے ساتھ بیعت نہ کی یا وہ نہ کیا تو تم تو گمراہ ہو گئے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نکل گئے یا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں الامداد کے اوپر، جو آپ نے دوسرا ریفرنس بھیجا. یہ تو آپ نے 2 ریفرنس بھیجے ہیں نا، بہت سارے ریفرنس ہیں جو کہ اہل حدیثوں نے اور قادیانیوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. صرف مناظروں کے لیے اکٹھے کیے ہوئے تھے. یہ پبلک میں تو یہ علی مرزا بھائی کے بعد شروع ہوئے آنا، ٹھیک ہے. تو آپ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے مناظرے سن لیں، ٹھیک ہے. حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جن سے علی مرزا بھائی نے بھی ایک ریکارڈ کروایا تھا اپنا، ان سے اچھا تعلق بھی تھا تھوڑا بہت ان کی وفات سے پہلے. بہرحال اچھے عالم دین تھے، محدث تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. پہلے مناظرے کرتے تھے، یوٹیوب پہ ان کے مناظرے چیک کر لیں. ان موضوعات کے اوپر ان کے مناظرے ہیں، جو عبارتیں جو آپ ابھی پیش کر رہے ہیں نا، ان کے اوپر مناظرے انہوں نے کیے ہیں دیوبندیوں اور بریلویوں سے، ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا آپ نے چشتی رسول اللہ والا حوالہ دیا ہے. اب وہ تو مسئلہ اور ہی مطلب طرف نکل جاتا ہے. وہ مسئلہ سارا ہے خواب کا، ٹھیک ہے. جو خواب ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی تھیں وہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ کو کہیں پہ سانپ نظر آئے گا، سانپ کا مطلب وہاں پہ اچھائی بھی ہو سکتی ہے. کہیں پہ آپ کو خزانہ نظر آئے گا لیکن وہاں بربادی بھی ہو سکتی ہے. کہیں پہ آپ کو مردہ نظر آئے گا، موت بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب، اور زندگی بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا. تو جب ایک بندے نے، ایک عام مرید نے اپنا خواب بیان کیا، اور خواب بیان کرنے کے بعد اس کے اوپر ایسی حالت طاری ہوئی تھی کہ اس نے درود شریف کے اندر بھی اشرف علی تھانوی کا نام لے لیا، تو اس کے بعد انہوں نے اس کا نیچے جواب لکھا ہے علیحدہ سے. یعنی ایک بندے کا سوال تھا، اس کی کیفیت تھی، اس کا پھر نیچے جواب لکھا ہے کہ متبع سنت ہے وہ. یہ نہیں کہا کہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ہی کلمہ ہے، یا تم نے اشرف علی تھانوی کا جھنڈا اٹھا کے پوری دنیا میں اشرف علی تھانوی کی تبلیغ کرنی ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز، ٹھیک ہے. حضور کو جہاں جہاں پہ بھی انڈر لائن کیا ہوا نا، حضور تو ہم کسی کو بھی کہتے، جو بھی ہمارے سامنے حاضر ہوتا ہے. آپ کو شاید یہ بات معلوم نہیں کہ ہم جب اہل حدیث مدارس میں پڑھتے تھے اس وقت عام لوگوں کو حضور کہنے پہ، نبی علیہ السلام کو حضور کہنے پہ اکثر علماء یا اکثر جو مدرسے کے لیول کے علماء ہوتے تھے نا، چھوٹے موٹے، وہ کہتے تھے حضور نہ کو نبی علیہ السلام کو. کیونکہ جو دیوبندی بریلوی ہیں وہ حضور کا مطلب حاضر ناظر کو، جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے حاضر، اس کو حضور لیتے ہیں. لیکن حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اب اہل حدیثوں کے اندر اس چیز کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. حضور نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، اور جو بھی حاضر ہوتے ہیں سامنے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ خواب کا مسئلہ تھا میرے بھائی. اگر آپ کو خوابوں کے بارے میں تھوڑا سا علم ہوتا ہے یا ان کی تعبیر سے ریلیٹڈ آپ نے کچھ پڑھا ہوتا تو شاید آپ اس کے اوپر بھی نہ مسئلہ اٹھاتے، نہ ہی علی مرزا بھائی اس چیز کے اوپر مسئلہ اٹھاتے. مجھے معلوم ہے جو بھی بندہ آج کے دور میں چشتی رسول اللہ کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا، اس طرح کے جو بھی بندہ کہتا ہے قادیانیوں کے آس پاس ڈیبیٹ میں یا فرقہ واریت کے نام کے اوپر، تو اصل میں وہ آج کل وہ بول رہا ہوتا ہے علی مرزا بھائی کی دعوت سے انسپائر ہو کے. حالانکہ اس کو کانٹیکسٹ نہیں پتا ہوتا کہ وہ وہاں پہ کیا بات ہوئی ہے. اب بات آ گئی کیا انہوں نے گستاخی رسول کی؟ نہیں میرے بھائی، ہم اس بات پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. کیا انہوں نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا میں عام نہیں کیا؟ کیا انہی کا پرچم نہیں لہرایا؟ جہاں بھی جوڑا ہے اب نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے نا، اپنے نام کے ساتھ، اپنی جماعتوں کے ساتھ یا اپنے فرقوں کے ساتھ بھی جوڑا ہے، لیکن اصل جوڑ تو ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو اس لیے فرقہ واریت سے جان چھڑائیں، فرقہ واریت کو طلاق دیں، اور جہاں پہ بھی اس طرح کسی بزرگ بابے کی غلطی دیکھتے ہیں آپ اس میں حسن ظن اپنے اندر پیدا کریں کہ یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ غلطی کا کچھ رزلٹ ہوتا ہے. مثال ہے مرزا غلام احمد صاحب، ٹھیک ہے،
انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، ان کی تو کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں جس میں کسی میں وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی میں مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی میں امام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی میں مسلح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی میں مجدد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کسی میں وہ کہتے ہیں میرے پاس وحی آ رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کے دعوے جو ہیں وہ ان لوگوں نے نہیں کیے، جن کی کتابیں بعد میں ان کے مریدوں نے اپنے حساب سے مرتب کر کے اور ان کی بڑائیاں بیان کی، انہوں نے بڑائیاں بیان کرتے کرتے اتنی ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ وہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو نقل کیے انہوں نے۔ تو یہ باتیں غلط ہیں ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے۔ چشتی رسول اللہ کا کہلوانا ہو یا کوئی اور کوئی اس طرح کی چیز ہو جس کے اندر کسی نے اپنا نام کلمے میں انٹر کیا ہو، یہ سب چیزیں بہت غلط ہیں، اور یہ غلط ہی ہم ان کو کہیں گے، لیکن اس کے اوپر ہم کسی کو گستاخ رسول کا یا ختم نبوت سے کوئی برات کا یا ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالنے کا نام کبھی نہیں لے سکتے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس پہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو ایک اور مسئلہ بھی تھا، تحذیر الناس، مولانا قاسم نانوتوی دیوبندی تھے، ٹھیک ہے۔ تحذیر الناس کے اندر انہوں نے ختم نبوت کا اتنا زبردست مسئلہ کلیئر کیا، اردو کتاب ہے یار، اس کو بھی کچھ ہمارے بڑ بولے قسم کے مبلغین نے مشکوک کر دیا۔ اس کے اوپر مولانا اسحاق کے پاس ہم لوگ گئے اس وقت، اور لوگ بھی گئے کہ مولانا یہ تحذیر الناس کا کیا چکر ہے، کیا اس میں ہم نے اس وقت نہیں پڑھی تھی، بعد میں خود پڑھی تو پتہ چل گیا کہ اردو میں لکھی ہوئی کتاب میں ایسی ثقیل اردو لکھی ہوئی ہے کہ جاہلوں نے اس کو بھی صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، اور قاضی ختم نبوت کا جو ہے ڈاکہ ڈال دیا جی مولانا قاسم نانوتوی نے بھی۔ تو اس لیے میرے بھائی، جو کسی سے بزرگ سے بابے سے جو بھی بات ہوئی ہے وہ اس کے مریدوں نے آگے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہے، وہ اس کے مرید جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ بزرگ کے اوپر ہم نہ تو ہم گستاخی کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، نہ ہی ہم کوئی ایسی بڑی ضلالت یا گمراہی جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اس وقت اس امت کے مطابق وہ زندیق بھی ہے، دجال بھی ہے، کذاب بھی ہے۔ یہ سارے الفاظ میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، یہ علماء نے اور اسمبلیوں نے، قوانین نے، اس کی اپنی کتابوں نے یہ الفاظ ثابت کیے، کیونکہ اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا، اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی آپ کے دل پر راسخ فرما دے، اور ایسے میں نے جو بات اس کے اندر کوئی اگر آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی تو مجھے آپ بتا دیں، میں نے آپ کے لیے آپ کی خاطر، حالانکہ میں بہت سارے لوگوں کو اس چیز کے اوپر پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، حالانکہ میرا ان مسالک سے کوئی تعلق نہیں ہے، واللہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم دوبارہ کھا کے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو بریلویوں سے تعلق ہے، نہ ہی دیوبندیوں سے تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اہل حدیثوں سے کچھ تعلق آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی قاری صہیب احمد میر محمدی کے نسبت سے۔ باقی بہرحال میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں چھوڑ دیں، فرقہ واریت سے باہر آ جائیں، اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو غلط کہیں، ضرور کہیں، لیکن ایسے فورمز پہ نہ کہیں جہاں پہ فرقہ واریت یا فرقہ دیانیت کا حملہ ہو رہا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واللہ اعلم بالصواب۔